دو وظائف ہیں اٹکے ہوئے معاملات کے لیے مشکل اور انتہائی مشکل، جن سے انسان کو مایوسی ہو جاتی ہے کہ اب یہ کام نہیں ہوگا۔ اس وقت میں اس عمل کو کر لیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی شکل میں انسان بھیجیں گے جو آپ کے کام کریں گے۔ ہر قسم کی پریشانی دور ہو جائے گی اور مسائل آپ کو حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کے فضائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود جب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کا یقین اور بڑھ جائے گا، اللہ کی ذات عالی پر ایمان اور بڑھ جائے گا۔ پہلی بات تو یہ طے کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے وعدے ہیں کام کرنے کے وہ ایمان اور یقین والوں کے ساتھ ہیں۔ جو اللہ کی ذات پر اعتبار نہیں کرتا، اعتماد نہیں کرتا، اس کے ساتھ اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ کہ کوئی بندہ کہے کہ مجھے جو ہے نا اس پر یقین نہیں ہے، وظائف پر یقین نہیں ہے، آیات قرآنیہ پر میرا اعتماد نہیں ہے، پتہ نہیں کام ہوگا یا نہیں ہوگا، جو اس الجھن کا شکار ہے اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہی نہیں ہے۔ چھوٹے سے سردار کے پاس چلے جائیں، عام آدمی ہے، کمزور ہے، نحیف ہے، تو وہ بھی اگر کسی چیز کے کرنے کی، کسی کام کے کرنے کی یقین دہانی کرا دے تو ہم اگر پھر بار بار کہنے لگیں صحیح صحیح یہ معاملہ ہو جائے گا ہمارا، حضرت آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو وہ بھی غصے ہو جاتا ہے کہ بس ایک مرتبہ کہہ دیا ہے کہ آپ کا کام ہو جائے گا، آپ اٹھ کر چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، ان اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ پاک ضرور ان اعمال کی برکت سے کام کرتے ہیں۔ تو ہم جب یقین کر کے ان وظائف کو پڑھیں گے تو ضرور ان کا اثر ہمیں نظر آئے گا۔ اگر ایمان اور یقین نہ بنایا تو پھر اثرات بھی ظاہر نہیں ہوں گے۔ تو باقی تاخیر بھی ہو جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکمت ہوتی ہے، بندہ فوراً کہے کہ میرا کام ہو جائے، یا تو مقبول ہوگی یا محفوظ ہوگی یا کوئی مصیبت ٹال دی جائے گی۔ جو بھی دعا مانگ رہے ہیں فوراً قبول ہو گئی، ہو بہو پوری ہو گئی، یا کوئی بڑی مصیبت آ رہی تھی، اللہ نے اس دعا کے ذریعے سے اس مصیبت کو رد کر دیا۔ اب بندہ سمجھتا ہے دعا قبول نہیں، بھئی اللہ پاک نے کسی اور مصیبت سے آپ کو محفوظ فرما لیا ہے، تو اس مصیبت سے بچ گئے ہو، دعا تو قبول ہو گئی ہے۔ یا دعا جو ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے، ذخیرہ آخرت بن جاتی ہے، دن قیامت کے جب بندہ وہاں پہنچے گا اللہ پاک اس کی دعاؤں کا ثواب اس کو عطا فرمائیں گے، تو یہ وہاں زور زور سے کہہ رہا ہوگا کہ اے اللہ میری ایک دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوتی، ساری دعائیں یہاں قبول ہوتی۔ تو بہرحال رات کے اندھیرے میں فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ، یہ فنادا فی الظلمات، ظلمات کہتے ہیں اندھاروں کو، پھکارا انہوں نے اندھیروں میں بیٹھ کر جب پھکارا تو اللہ پاک نے ان کے سارے معاملات آسان فرما دیے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ سے اللہ پاک نے نجات عطا فرمائی اور زندہ نکل آئے اور صحت مند ہو گئے، پھر زندگی بسر کی۔ اسی طرح جو مسلمان بھی رات کے اندھیرے میں اس آیت کریمہ کو پڑھے گا اس کی تاثیر بہت زیادہ ظاہر ہو جائے گی۔ اسی لیے میری درخواست ہے ان ماؤں سے، ان بہنوں سے، ان بھائیوں سے جو اس کا کثرت سے ورد کرتے ہیں، علماء نے لکھا ہے اس آیت کریمہ کا ورد کرنے والا کسی کے لیے بد دعا نہ کرے ورنہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے دوسرے کے۔ اسی لیے جو اس کو پڑھتا ہے وہ کسی کے لیے بد دعا یا کلمات نہ کہے، ورنہ اپنی اولاد ہے، کوئی عزیز ہے، کوئی رشتہ دار ہے، اس کے لیے بد دعا کر بیٹھے گا تو اللہ پاک ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا۔ اس لیے کسی کا برا نہ سوچیں بلکہ بھلائی سوچیں۔ اس عمل کی تاثیر آپ دیکھیں گے، علماء نے لکھا ہے یہ اسم اعظم مخفی ہے، یعنی پوشیدہ جو اللہ نے چھپایا ہوا ہے۔ اب بندہ سمجھتا ہے یہ آیت کریمہ یہی خود اسم اعظم ہے۔ جو اس کا ورد کرتے ہیں اس کی تاثیر بڑھتی جاتی ہے، روزانہ پڑھتے ہیں، روز اثر بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ کا ورد کرنا چاہیے، ہر مسئلے اور ہر مصیبت سے نکلنے کی راہ یہ نکال کے دے گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہر پریشانی سے کوئی نہ کوئی مخرج نکل آئے گا۔ بہرحال اللہ پاک ان معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔